توحید یہ میرے رب کی عزت ہے، اور اسی طرح سنت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے۔ اور اس کائنات میں، زمین و آسمان میں سب سے زیادہ باعزت اگر کوئی ہستی ہے تو وہ میرے رب کی ہے، اور اللہ کے بعد اگر کوئی باعزت ہستی ہے تو وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اب اگر کوئی شخص بھی توحید کے معاملے میں شرک کی ملاوٹ کرتا ہے یا کسی کو اللہ کا ہمسر بناتا ہے، اس کا پارٹنر بناتا ہے، تو وہ گویا کہ شرک کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ اور اسی طرح بدعات کرنے والا شخص جو ہے وہ سنت کے مقابلے میں، اور سنت جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے اس کے مقابلے میں وہ جب بدعات کرتا ہے تو وہ گویا حضور کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ اور آپ اس بات پہ ذرا غور کیجئے کہ کوئی شخص اگر خدا نہ خواستہ آپ میں سے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے تو ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کیجئے کہ آپ کے دل و دماغ میں اس کے لیے کیا سزا تجویز ہوگی، آپ کیا چاہیں گے کہ اسے کیا سزا ملنی چاہیے، وہ کس سزا کا مستحق ہے جو آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈالے۔ تو آپ فوراً یہ جواب دیں گے، آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آئے گی کہ اگر میرا اختیار ہو، میرے بس میں ہو، تو میں ایسے شخص کو قتل کر دوں گا، اس کی جان لے لوں گا۔ آپ اسے زندہ دیکھنا گوارا ہی نہیں کریں گے جو آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈالے گا۔ تو اس دنیا میں، اس کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی عزت والی ہستی ہے تو وہ خالق کائنات ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس کا نظام پیدا کیا ہے۔ وہ خالق کائنات سب سے زیادہ باعزت ہے، اور توحید یہ میرے رب کی عزت ہے۔ اور شرک کرنے والا جب توحید میں شرک کی ملاوٹ کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی برگزیدہ شخصیت کو، کسی پیارے پیغمبر کو، کسی پیارے رسول کو، کسی صحابی کو، کسی ولی کو جب اللہ کے ساتھ وہ شریک بناتا ہے، اس کے اختیارات میں وہ شامل کرتا ہے، اور اس کا یہ عقیدہ اور نظریہ بنتا ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات قادر مطلق ہے اور اس کے حکم سے کائنات کا نظام چلتا ہے، تو یہ اللہ کے جو پیارے لوگ ہیں، یہ جو برگزیدہ ہستیاں ہیں، یہ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے ان کا بھی عمل دخل اس میں موجود ہے، تو ہمارے کوئی چھوٹے موٹے کام جو ہیں یہ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا محترم، یہ عقیدہ نظریہ رکھنے والا دراصل اللہ کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اور اگر اس جرم کی سزا دنیا میں دی جاتی تو وہی سزا ہوتی جو آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے سوچی ہے، جو آپ نے اپنے لیے تجویز کی ہے کہ اگر آپ کی عزت پہ خدا نہ خواستہ کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی۔ تو اللہ کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی سزا اگر اللہ دنیا میں دیتے تو یہی سزا دیتے۔ اب ایک قوم کو اللہ نے اس کی سزا دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کچھ وقت کے لیے کوہ طور پر گئے، تو وہ 10 دن اللہ نے ان کا اعتکاف جو ہے، وہ ملاقات کا سلسلہ جو ہے وہ زیادہ کر دیا، تو وہ 10 دن لیٹ کیا ہوئے، تو پیچھے سے وہ سامری جو ہے وہ انہوں نے قوم کے سامنے ایک نیا معبود بنا کے رکھ دیا۔ اب وہ بیچارے یوں تھے جیسے بڑے ترسے ہوئے ہیں معبود کے لیے، بڑے منتظر تھے، ہاں جی، بالکل ایسے جیسے وہ حضرت نے فرمایا نا، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو گویا ان کے جبین میں تو پہلے سے ہی سجدے تڑپ رہے تھے، تو فوراً جو ہے
وہ سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، بس اس کے سامنے رکوع سجدہ طواف، بس نظر و نیاز اس کی شروع کر دی ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ واپس جائیے، پیچھے جا کے دیکھیے کیا حال ہو گیا قوم کا، ذرا دیکھیے جا کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں، اور پھر بھائی کے ساتھ بھی جو حضرت ہارون نبی ہیں ان کے ساتھ پھر تکرار، پھر بحث، وہ سارا سلسلہ، کیونکہ جرم اتنا سنگین ہو گیا تھا، اتنا سنگین جرم ہو گیا کہ انہوں نے شرک کر لیا۔ وہ گندگی، وہ نجاست، وہ غلاظت، کائنات میں اگر کوئی جرم ہے اتنا غلیظ تو وہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، کسی کو شریک ماننا، کسی کو شریک سمجھنا۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ان سے کہیے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم، اے موسیٰ ان سے کہیے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا ہے، زیادتی کر لی اپنے اوپر، اور یہ ظلم کیا تھا؟ شرک کا ظلم تھا۔ ان الشرک لظلم عظیم والا ظلم تھا۔ تو باتخاذکم العجل، یہ جو بچڑے کو تم نے معبود بنایا ہے تو یہ تم نے بہت بڑا ظلم کر لیا ہے، تم نے اللہ کی عزت پہ گویا ہاتھ ڈال دیا ہے، لہذا فتوبوا الی بارئکم، توبہ کرو اپنے رب کے سامنے، معافی مانگو اپنے رب سے۔ تو قوم نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آ گئی کہ واقعی ہم غلطی کر بیٹھے ہیں، یہ سامری جو ہے یہ ہمارے سرے چڑھ گیا، یہ ہمیں برباد کر گیا ہے۔ تو اے موسیٰ، اے اللہ کے پیغمبر، اے موسیٰ کلیم اللہ، ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، اس شرک والے جرم سے ہمیں کسی طرح معافی دلوائی جائے۔ تو ذرا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح ہم اللہ سے معافی مانگے کہ ہمارا یہ شرک والا منحوس جرم جو ہے یہ معاف ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، شرک کیا، سزا دیکھ لیجئے کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے تلواریں اٹھائی اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں بنی اسرائیلی قتل ہو گئے۔ جب کافی زیادہ لاشیں گر گئی اور وہ شرک کا جو جرم تھا، وہ گندگی اور غلاظت انہوں نے اپنے خون سے جب اس کو صاف کیا، اس کی معافی کی، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک قوم کو شرک کی سزا اللہ نے دنیا میں دی، تو توحید جو ہے یہ میرے رب کی عزت ہے، لہذا اس میں کبھی بھی غلطی نہ کیجیے گا شرک کرنے کی۔ اور اسی طرح سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک جو ہے یہ آپ کی عزت ہے، جس طرح ختم نبوت آپ کی عزت ہے۔ اگر کوئی ختم نبوت پہ حملہ کرتا ہے تو ہر شخص جو ہے وہ کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتا ہو تو اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ شور مچاتا ہے جی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور جب وہ کوئی بھی شخص حضور کی سنت کے مقابلے میں بدعت کرتا ہے تو گویا وہ بھی حضور کی عزت کے ہاتھ ڈالتا ہے۔ ایک آدمی آپ کے سامنے کھانا کھا رہا تھا الٹے ہاتھ کے ساتھ، بائیں ہاتھ کے ساتھ، تو اب دائیں ہاتھ کے ساتھ جو ہے کھانا کھانا یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے ازروئے مذاق، ازروئے تعجب ہاں جی انکار کیا اور کہا جی میں دائیں ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کرے ایسے ہی ہو۔ تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ موت تک اس کا جو دایاں ہاتھ ہے نا وہ یہاں پہ خشک ہو گیا اور وہ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکتا تھا اس کو، یعنی سنت کے مقابلے میں بدعت کرنے والے کو جو اللہ نے سزا دی۔ تو اللہ کی عزت توحید ہے، اور توحید کے مقابلے میں شرک کرنا یہ گویا اللہ کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا ہے۔
اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جو ہے وہ مبارک سنت میں ہے، اور آپ کی سنت کے خلاف کرنا، بدعات کرنا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا ہے۔